بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ ابھی عصر کی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا، آج ہماری تاریخ اسلام کی 736ویں نشست ہے اور اس سے مخاطب کر رہے ہیں ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد، جو ایک بہت بڑے اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ہیں، اور ان کے جو بھی تحریرات اور خطابات ہوتے ہیں وہ اخبارات میں بہت ہی نمایاں طور پر شائع کیے جاتے ہیں کیونکہ پرمغز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسلام الدین مجاہد صاحب کو نہ صرف ریاست میں بلکہ بیرون ریاست بھی مدعو کیا جاتا ہے، اور وہ دین کے اہم عنوانات پر ہمیں مخاطب کرتے ہیں. میں ان کے یہاں پر خطاب کے آغاز سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور پچھلے سال بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بہت ہی بے رخی برتی جاتی ہے. یہ بات تو آپ کو کئی علماء بتا چکے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ کلام مجید میں جہاں بھی ذکر آیا ہے صلاۃ کا، نماز کا، وہاں پر جو ہے زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور کم از کم ہر مرتبہ نہیں تو 25-26 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، جو آپ کئی مفتیوں سے اور علماء سے سن چکے ہیں. تو زکوٰۃ کے بارے میں جو بے اعتنائی ہے اس کے لیے کچھ قدم اٹھانے ہیں. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگلے 2 جمعہ میں ہم کوشش کریں گے مفتی صاحبان کو بلانے کی، اور پچھلے سال ہم نے یہ تجربہ کیا ہے. اب جب کہ مفتی صاحبان یہاں پر آئیں گے تو وہ خطاب کریں گے جمعہ کے خطاب میں زکوٰۃ کے اوپر. اور پھر اس کے بعد پچھلے سال ہم نے یہ کیا تھا کہ یہاں پر 3 ٹیبل ڈال دیے گئے تھے. 3 علیحدہ ٹیبلوں پہ مفتی صاحبان کو رمضان سے قبل مدعو کر کے ان کو بٹھایا گیا تھا. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ ہم اخباروں کے ذریعے بھی اعلان کیے تھے، یہاں پر بھی اعلان کیے تھے کہ ایسے اصحاب جو زکوٰۃ کے مسائل سے واقف نہیں ہیں یا انہیں اس میں تذبذب ہے کہ کس طرح سے اس کو محسوب کیا جائے یا تعین کیا جائے، حساب کرنا، محسوب کرنا کہتے ہیں. تو اس میں ہوا یہ کہ ہمارا تجربہ یہ ہوا کہ شہر کے بڑے بڑے لوگ جو شاید کبھی الٹپ اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے تھے یا مسائل سے واقف نہیں تھے، تو وہ آ کر اپنا حساب کھاتا لا کر کہ بھائی مجھے اتنا جائیداد ہے، میری اتنے رقم بینک میں ہے، اتنے سونا ہے میرے پاس، اور اتنے جو ہے خریدی ہے، فلاں اسٹاک اتنا ہے، تو اب اس کے اوپر اس پہ 1 سال ہو گیا ہے، اس پہ نہیں ہوا ہے، اس پہ 2 سال ہو گئے ہیں، یہ کہہ کے انہوں نے محسوب کیا. محسوب کر کے ایک 2 کیسز میں تو لیڈیز کے ساتھ بھی آئے، اور اس سے جا کے پھر اب اس کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالی. اس میں ایک بہت بڑی اہم بات جو ان لوگوں نے بتائی مفتی صاحبان نے،
جس سے ہمارے عام آدمی واقف نہیں ہیں. یعنی میں صرف ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں جو صاحب نصاب ہیں. جن پہ صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو ہم وہ کچھ نہیں. لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو غفلت برتتے ہیں، اس میں ایک مثال انہوں نے دی تھی کہ سر جنوری کے مہینے میں آپ پہ زکوٰۃ لازم ہو گئی. 1 سال کا حساب کتاب، 1 سال تک کا آپ کے پاس وہ سونا رہا، مال رہا، بینک میں رہا، وہ بہرحال کیا کیا آپ کا سرمایہ ہے، جنوری کے مہینے میں اس پہ زکوٰۃ لازم ہو گئی. اب زکوٰۃ لازم ہوتے ہی وہ زکوٰۃ غریب کا اور مستحق کا حصہ ہے، اس کو آپ روک کے رکھنے کے مجاز نہیں ہے. کیوں بولتے ہیں یہ؟ کیوں ان لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ میں کیا چاہتا ہوں، رمضان اگر نومبر میں آ رہا ہے، دسمبر میں آ رہا ہے، تو جنوری سے وہ پیسہ اپنے پاس رکھ کے نومبر دسمبر میں زکوٰۃ نکالو. کیوں؟ کیونکہ ثواب زیادہ ہو. انہوں نے کہا اس کا الٹا ہے یہ کہ اگر آپ کو جنوری میں لازم ہو گئی یا فروری میں لازم ہو گئی اور وہ پیسہ غریب کا روک کے رکھتے ہیں تو آپ احکام قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، شرعی احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب آپ اس کا حال دیکھیے، جس کو کہ مستحق ہے آپ جانتے ہیں اور آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں، رمضان میں اپنی ثواب کے لیے روک کے رکھے ہیں. اس کا یہ حال ہے کہ وہ ضرورت مند جاتا ہے، سود خوروں کے پاس سے پیسہ لیتا ہے، سود پہ کیا ہے، تو رمضان آ رہا نہ میں دے دوں گا. آپ رمضان کا ثواب کے لیے انتظار کرتے ہیں، وہ رمضان کا اس لیے انتظار کرتا ہے زکوٰۃ ملی تو سود دے دوں گا جا کے اور وہ پیسہ ادا کرے. تو آپ سمجھیے کہ صدر بڑی غلطی ہو رہی ہے. نماز کے بارے میں تو اللہ کے فضل سے جو حضرات اگر غفلت کرتے ہیں تو اللہ کے پاس جواب دے ہیں، اس کا کیا کہنا. زکوٰۃ نماز کے لیے تو ذرا شعور ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں شعور نہیں ہے. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ارے ہم قائم. مثلا ایک صاحب ہمارے نارائن گڑھ کی مسجد ہے، وہاں پر ایک تشریف لاتے تھے، آج نہیں آئے ہیں شاید، پیشوا میں ہیں. انہوں نے کھڑے رہ کے ایک سوال کیا. سوال کیا تھا کہ سر میں 10 سال پہلے نہیں 20 سال پہلے 10,000 میں ایک زمین لیا تھا. کہاں پہ؟ ٹولی چوکی پہ. اب وہ 20 لاکھ کی زمین ہے. کیا 20 سال پہلے 10,000 میں لیے ہیں، اب 20 لاکھ کی زمین ہے وہ قیمت. اور اب وہ 20 لاکھ کی زمین کے اوپر وہ ایک وقت بھی کچھ پیسہ نہیں دیا زکوٰۃ کا. تو پھر اب وہ جو جواب دیا اس کا تو وقت نہیں ہے، آج ہمارے کو بہت سے جواب ملیں گے. تو اگلے جو 2 جمعہ ہمارے رہیں گے ان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مفتی صاحبان کو طلب کریں. جمعہ کا خطاب ان کا رہے گا، اور یہاں پر وہ مفتی صاحبان کو آنے والے ہیں. ابھی میں ان کو کل ٹیلی فون پہ بات کیا تھا، شاید آئیں گے، لیکن ان سے تاریخ وغیرہ اور عنوان لینے کے لیے میں ان کو بلایا ہوں. اور وہ جو ہے آپ بیٹھ کے حساب کر لے سکتے ہیں. اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ جو ہے ایسے لوگوں کو جو آپ سے مشورہ کرتے ہیں ان کو رہنمائی کیجیے، یا پھر کہیے کہ جامع نظامیہ جا کے حساب کرنا ہے. اس کو الگ حساب کا معاملہ غلط. اب آپ اتنی باتیں سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے بارے میں توجہ کریں گے. پچھلا ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ شہر کے بڑے بڑے فیملیز اس میں آ کے حساب کروائیں. تو میں آپ کو گزارش اتنی کروں گا کہ اس کی طرف دھیان دیں. اور شب برات کیا ہے جناب؟ شب برات کا اعلان نہیں ہے. شب برات کا اعلان نہیں ہے آپ کا. شب برات کا اور 21 مئی کو شب برات کی اہمیت کے عنوان سے ڈاکٹر میر اکبر علی افتخاری کانفرنس ہال میں تاریخ اسلام کی 737ویں نشست مخاطب کریں گے. میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ اب آپ آج ہفتہ ہے اور 21 مئی کو ہفتے کے دن شب برات، ہفتے میں 21 مئی کو شب برات ہے. اور عشاء کی نماز ٹھیک 9 بجے رکھی گئی ہے، اور سے ڈاکٹر صاحب ہمیں مخاطب کریں گے شب برات کے فضائل سے. تو یہ جو ہے اب میں ہمارے آج کے فاضل مخرج صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ صحنشین پر تشریف لائیں. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین.
قابل احترام بزرگان ملت اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج تاریخ اسلام لیکچر سیریز کے سلسلے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ حیات حضرت یوسف علیہ السلام کے چند درخشاں پہلو ہیں۔ انسانی تاریخ اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اپنی برگزیدہ ہستیوں کا نزول فرمایا، اور ان تمام ہستیوں میں سب سے سربلند اور سب سے اہم ترین شخصیتیں انبیاء کرام کی رہی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کا نزول ہوا، اور ان سارے انبیاء کا مقصد نزول یہی تھا، ان کا مقصد بعثت یہی تھا کہ گمراہ انسانیت کو ہدایت کے راستے پر لایا جائے اور خدا کی ان تعلیمات سے واقف کروایا جائے جو انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب کبھی گروہ انسانی راہ ہدایت سے بھٹکی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں سے ہی اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر علاقے میں اور تاریخ کے ہر دور میں نبیوں کی آمد کا یہ سلسلہ چلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اور ہر رسول کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی 3 پارے کی پہلی آیت نبیوں کے مدارج کو بیان کرتی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھی ان کے اپنے مراتب عطا کیے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے جلال کی صفت سے نوازا تو کسی نبی کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ زیادہ رکھا، کسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک طویل وقت دیا گیا قوم کو سدھارنے کا، اور کسی نبی کو کی قوم کو بہت مختصر وقت دیا گیا۔ اس طریقے سے 1,24,000 انبیاء کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر نبی اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق اسی کلمے کو بلند کیا جس کلمے کو اللہ کے نبی جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے سامنے بھیجا گیا۔ آج جس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتوں سے ایک امتیازی خصوصیت عطا کی ہے۔ آپ کی حیا، آپ کی پاک دامنی آج ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ایک ضرب مثل بن گئی ہے کہ آپ کتنے پاک باز تھے، آپ کتنے حیادار تھے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو خاص صفت آپ کو عطا کی وہ آپ کا حسن و جمال تھا کہ ایسا حسین و جمیل شخص اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی اعلیٰ ترین منزل پر حضرت یوسف کو فائز فرمایا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے ہم کو، وہ عفو اور درگزر کا معاملہ تھا، معاف کر دینے کا معاملہ، کہ آپ کے بھائیوں نے جس طریقے سے ظلم اور جبر کا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے بدلہ لیتے، لیکن جب اقتدار ہاتھ میں آیا، قوت اور اقتدار کے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہ 3 نکات کو آپ ذہن میں رکھیے تو میرا لیکچر آپ کے سامنے کارآمد ثابت ہوگا کہ ایک طرف تو آپ کی وہ صفت حسن و جمال کی، اور اس حسن و جمال جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، کیسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالا حسین و جمیل ہونے کی بنیاد پر، اور اس آزمائش سے آپ کیسے نکل کر آئے۔ عفو و درگزر کا معاملہ غیروں سے نہیں اپنوں کے ساتھ ہوا تو کس طریقے سے آپ کا معاملہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔
تقریباً 66 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہم کو قرآن میں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کو قرآن مجید میں ایک مکمل سورت کی شکل میں بیان کر دیا ہے۔ 12ویں پارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف موجود ہے، اور اس سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ان سارے اعلیٰ اوصاف کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ اس کا تعلق امت مسلمہ سے بہت گہرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو تمام توحیدی مذاہب کے پاس مقدس اور قابل احترام مانے جاتے ہیں، چاہے وہ امت مسلمہ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، جو اہل کتاب ہیں، جو توحید کے علمبردار ہیں، ان سب کے پاس حضرت یوسف کا مقام بڑا بلند ہے۔ ہر ایک آپ کی تعلیمات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک ایسا قصہ بیان کرتے ہیں، عمدہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی کوئی عام قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ بہترین، عمدہ، سبق آموز، بے مثال، لازوال ایک واقعہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کے ذریعے سے بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ اس وحی کے آنے سے پہلے، قرآن کے بیان کرنے سے پہلے آپ واقف نہیں تھے اس واقعے سے، حضرت یوسف کو آپ نہیں جانتے تھے، حالانکہ حضرت یوسف کا تعلق بھی آپ سے ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نسبی تعلق ہے وہ کیسے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیے کہ کیسی آزمائش، بچپن، جوانی، بڑھاپا، زندگی کا کوئی لمحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسا نہیں آیا کہ جہاں آپ کو آرام اور سکون اور آسائش ملی ہو۔ پیدا ہوئے تو دیکھا کہ اس گھر میں جہاں ایک خدا کی عبادت ہونی تھی، خود وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، بلکہ بتوں کو تراشا جا رہا ہے۔ آبادی میں نکلے تو دیکھا کہ لوگ معبد کی طرف جا رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اقتدار کی طرف دیکھا، حکمرانوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے تو اپنی خدائی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو ایسے ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کی، کیا دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل اور اسحاق دنیا میں تشریف لائے، اور پھر حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنی آزمائشوں سے گزارے گئے، خود ان کی اولاد نے انہیں تکلیف دی، وہ سورہ یوسف کے اندر اور حضرت یوسف کی حیات میں ہم کو ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے تھے، ایک دو نہیں 12 بیٹے تھے۔ 4 بیویوں سے یہ 12 بچے پیدا ہوئے، اور ایک بیوی سے حضرت یوسف اور حضرت یامین پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بھائی سگے بھائی رہے، اور بقیہ سارے بھائی آپ کے سوتیلے تھے۔ چنانچہ یہ سوتیلا پن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آج کا نہیں ہے، جب سے تاریخ شروع ہوئی اس وقت سے یہ اللہ جب ہدایت نہیں دیتا ہے تو لازمی چیز ہے کہ یہ سوتیلا پن، یہ رشتہ داری جو محبت اور الفت پر ہونی چاہیے، وہ حسد اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ سوتیلے باپ کا سوتیلی اولاد سے غلط سلوک ہے، لیکن آپ انبیاء کی تاریخ کو پڑھیے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ خرابی نظر آئے گی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ ایک طرف، اور پھر ادھر حضرت یوسف اور ان کے بھائی ایک طرف، اور کبھی ان بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے تعلق سے صلہ رحمی کا معاملہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہماری باپ کی اولاد ہے، یہ ماں الگ ہے تو کیا ہے، لیکن باپ تو ہمارا ایک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیشہ وہ بھائی
آپ سے حسد کرتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اشارہ مل چکا تھا کہ میرے بعد اللہ کی کتاب اور اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے والا جو منتخب ہوگا وہ یوسف ہوگا۔ اس بات کی آپ کو بشارت مل چکی تھی، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں وہ خواب کی تعبیر ہو یا پھر آپ کا مصر میں بے فروخت کر دیا جانا ہو یا پھر اس کے بعد وہاں پر آپ کی حکمرانی قائم ہونا ہو، پھر اس کے بعد دین ابراہیمی کا احیاء ہو، یہ ساری چیزیں اس بات کا اشارہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وراثت ہے انبیاء کی وہ منتقل ہو رہی تھی حضرت یوسف کی طرف، اور وہ چیز لازمی چیز ہے کہ دیگر بھائیوں کے لیے ناممکن تھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے حضرت یوسف کے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ یہ قصہ احسن القصص ہے، ایک بہترین عمدہ قصہ ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کیوں کہا گیا اور پھر اس تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو قرآن مجید میں کیوں بیان کیا گیا؟ مفسرین اور تاریخ اسلام کے لکھنے والوں نے اس واقعے کے حضرت یوسف کے واقعات کو سورہ یوسف کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن دو باتوں پر بڑا زور دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے اور جس دین کی تبلیغ فرما رہے تھے وہ دین کو نیا دین نہیں تھا، وہ دین وہی تھا جس کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، وہی دین حضرت اسحاق کے ذریعے آیا اور وہی دین حضرت اسحاق کے یعقوب علیہ السلام کے ذریعے آیا اور اسی دین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا۔ یہ بات دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا اور اس واقعے کو بیان کیا تاکہ مشرکین مکہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ دین محمدی کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ابراہیمی کی بنیاد پر ہی ہے، جس کے مبلغ بعد میں اسحاق بھی ہوئے، یعقوب بھی ہوئے، یوسف بھی ہوئے۔ اس طریقے سے دین ابراہیمی کی تکمیل دین محمدی پر ہوئی اور اس دوران میں جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے انہوں نے بھی اسی دین کی پیروی کی۔ اس بات کی وضاحت کے لیے، اس بات کے اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ورنہ مکے میں کیا بات تھی؟ مکے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد ابن عبداللہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہمارے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے خداؤں کو جھٹلا رہے ہیں اور ہم جس کی پرستش کر رہے ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ تم راستے سے بھٹک گئے، ورنہ تمہارے جو جد اعلیٰ تھے حضرت ابراہیم جنہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور جنہوں نے اس مکہ بستی کو بسایا، وہ تو ایک توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ تو ایک خدا کی عبادت کا پیغام لے کر آئے تھے اور اس بستی کو انہوں نے خدا کے نیک بندوں سے بھر دیا تھا۔ تم نے اپنے آبا و اجداد کی روایات کو اور ان کے فرسودہ خیالات کو دین سمجھ کر دین ابراہیمی کا خلاقمہ کر دیا۔ اب اس کی احیا کے لیے ہم تمہارے درمیان میں پھر ایک رسول کو بھیجے ہیں جو آخری رسول ہے۔ اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف کو رکھا ہے تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب کا پیغام ایک تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسری بات، حضرت یوسف کے ذکر کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو یہ بتا دیا جائے کہ تم جس رسول کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار کیے ہیں اور جس کی تعلیمات کو تم جھٹلا رہے ہیں اور جس کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیے ہیں اور جسے قید و بند کی صعوبتوں میں تم نے مبتلا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سربلند کر کے رکھے گا جس طریقے سے اس نے یوسف کو سربلند کر کے رکھا تھا۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور حضرت یوسف کی تعلیمات میں کتنی سملیرٹیز پائی جاتی ہے، کتنی مماثلت پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا لوگوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ یہاں پر بھی بچپن میں آپ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی مخالفت کرے ان کے بھائیوں نے خود، اور اس کے بعد ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ وہ میں آپ کے سامنے واقعات بعد میں رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قید کیے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ کے رسول بھی قید کیے گئے شیب ابی طالب کے اندر۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا، مصر آ گئے،
اور وہاں پھر آپ کو اقتدار حاصل ہوا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا، مدینہ تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے ایک اسلامی مملکت کو وہاں پر قائم فرمایا۔ پھر سب سے اہم ترین واقعہ جو عفو و درگزر کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو فتح مکہ کے موقع پر آپ کو کامیابی عطا کر دی اور پورا عرب آپ کے زیر نگی آ گیا، 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ موجود تھا، کفار و مشرکین آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے مد مقابل، لیکن اس وقت آپ نے کیا کہا کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو عفو و درگزر کا معاملہ کیا تھا، میں بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں، لہٰذا تم سے آج کوئی پوچھ ہونے والی نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ حضرت یوسف کا حوالہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو معاف کر دیا جو آپ کے جان کے دشمن تھے۔ یہ اسوہ حضرت یوسف نے اس وقت پیش کیا تھا جب کہ آپ مصر کے حاکم بنائے گئے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، کہ اب تم چلے جاؤ یہاں سے، اب تم سے کوئی سوال و جواب کرنے والا میں نہیں ہوں۔ اس طریقے کی مماثلت ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو ملتی ہے۔ اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اور خاص طور پر اس کے نوجوانوں کو نبیوں کی تعلیمات پڑھنے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ ہم مختلف قسم کے قصے پڑھ لیتے ہیں، کہانیاں پڑھ لیتے ہیں، صوفیاء کے واقعات پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی صوفی کی آپ حیات طیبہ کو مت پڑھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی مجدد کی تعلیمات کو آپ مت پڑھیے کہ جنہوں نے دین کا احیا کیا، لیکن سب سے زیادہ آپ کو پڑھنا ہے تو قرآن مجید اور اس کے بعد نبیوں کی تعلیمات، نبیوں کے واقعات، ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہمارے ایمان کو نئی جلا بخشتا ہے، ایک نئی تازگی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ آج میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اس لیے لیا کہ اس کا ذکر ہم کو قرآن مجید میں ایک مکمل صورت کی شکل میں ملتا ہے۔ اب جب کہ رمضان مبارک کا آغاز ہونے والا ہے، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ عام دنوں سے زیادہ ہم رمضان میں قرآن مجید کو زیادہ تفکر کے ساتھ اور زیادہ تدبر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، یہ دیکھنے کی کوشش کریں